अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और काइंडली सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोस देखते हो लेकिन अब सब्सक्राइब नहीं करते हो। और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। जो आप हर रोज डेली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरीज में और इंस्टा व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, मेरी काइंडली वहां पे आके मुझे फॉलो कीजिए। और उसकी आईडी जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, खास तौर पे बहुत स्पेशल है और दुनिया जहान के कुल कायनात के तमाम मोमिनीन के लिए भी बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी दुनिया भर के तमाम मोमिनीन को जनाबे वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इमाम मुत्तकीन की, फातह खैबर की, वो हस्ती की जिन्होंने खाना काबा में विलादत बासआदत पाई और जिन्होंने आगोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी आंख खोली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस हस्ती की जिसके बारे में मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। जी पे बात कर रही हूँ आप और मेरे सबके अमीर जनाबे अमीर इमाम अली इब्ने अबी तालिब की विलादत बासआदत की, जो 13 रजब को हुई है खाना काबा के अंदर। और ये दिन जो है वो बहुत ही मुबारक और सबको बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद में पेश करती हूँ। और रजब जो है वो बिल्कुल पहले ही मुकद्दस महीना है, क्योंकि इसके बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये जो सारी खुशियाँ हैं अल्लाह सबको मुबारक करे। बहसीयत मुसलमान अगर हम देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं। अल्लाह हमें एक साल के अंदर इतने मौके देता है, इतने ज़्यादा मौके देता है कि हम अपनी बख्शिश करवा सकें, हम उसके करम को पा सकें। लेकिन हम इतने बदनसीब लोग हैं कि मैं क्या कहूँ, हर बंदा अपने अमाल का वो कहते हैं ना खुद जिम्मेदार है। बस यही दुआ है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कि अल्लाह जो हम सब पे अपना ख़ास करम रखे और हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। और इस सिलसिले के अंदर जो आज 13 रजब के हवाले से मैं थोड़ी बाहर आई थी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस गए हुए थे और जो मैं यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करने आई थी, क्योंकि रात को जो है वो हमारे घर के अंदर, मतलब यहाँ दुबई में जो हमारा घर है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा सा मतलब दावत का एहतमाम किया है, जश्न का एहतमाम किया है। हम केक कट करेंगे, हम हैं तो हम दोनों ही मियाँ और बीवी, और जो है यहाँ पे इतने जान पहचान वाले लोग नहीं है। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं दस्तरखान बिछाऊँ और बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करूँ, लेकिन जो हमारे थोड़े से जान पहचान वाले लोग यहाँ पर हैं वो थोड़ा सा अबू धाबी और जो शारजा वगैरह में रहते हैं, दुबई के अंदर नहीं रहते, तो इसलिए हम उनको इनवाइट नहीं कर सके। और इसके अलावा दूसरी वजह ये थी कि जो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है वो रात को 11 बजे ख़त्म होनी थी, तो फिर जो दस्तरखान वगैरह था वो 12-1 बज जाने थे उसको। तो अगर किसी को और इनवाइट भी करते थोड़े से दूर दराज के लोगों को भी, तो लेके वो बहुत लेट हो जाता, तो इसलिए हमने जो है वो इसको पोस्टपोन किया। और मैंने कहा कि हम दस्तरखान बिछा लेते हैं और जो भी नीचे हमारे होंगे ना, मतलब बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन वगैरह, उनको हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या जो कुछ भी हम पकाएंगे तो हम नज़र देंगे जनाबे अमीर की। और अल्लाह बस जो है वो कबूल करे और जो हमारे रिस्क में बरकत डाले और अल्लाह दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के रिस्क में बरकत डाले। जहाँ जहाँ भी ये जश्न का एहतमाम किया गया, जहाँ जहाँ भी ये खुशियाँ मनाई गई, अल्लाह जो है वो सबकी कबूल करे और इनके सदक़े जो है वो हमें हमारी रिज़्क़ों में और हमारी जो उम्रों में और हमें सेहत अता करे। और बस यहाँ पर जो है अभी मैं चीज़ें सर्च करी थी, यहाँ पर जो ये दिन होता है ना, मेरे ख्याल से हर मोमिन समझ सकता है दिल से कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं दुनिया की हर चीज़ ला के दस्तरखान पे रख दूँ और सब कुछ वो एहतमाम करूँ। खुशी जो अंदर दिल से महसूस हो रही होती है, बहुत सारे लोग मेरी इस बात के साथ जो है ना वो महसूस कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो अल्लाह बस जो है ना ये नेमत हर एक को अता करे। मैं सबसे ज़्यादा यही दुआ करती हूँ, क्योंकि ये जो नेमत है ना अहले बैत से मोहब्बत की, वो हर एक को अता नहीं करता। और ये चीज़ें जो है ना वो अल्लाह से लाजमी मांगनी चाहिए और जिसके दिल में है भी उसको अल्लाह सारी ज़िंदगी कायम रखे। क्योंकि दुनिया और ये जो इस टाइम चल रहा है, इतना ज़्यादा फितना और हर तरफ फितना ही फितना है। अल्लाह बस हमें जो है इन सारे फितनों से बचाए और इस दज्जाली फितने के दौर में हमारे ईमान को ख़ास तौर पे मजबूत रखे। आज जो है मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन जितने भी बाहर मुल्कों में रहते हैं, दुबई में, यूके में, कनाडा में, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो इन सारे जो फंक्शंस होते हैं और ये सारी जो मतलब के चीज़ें होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कि कोई भी जो ईद हो, बकरा ईद हो या
کوئی اس طرح کا فنکشن ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں. اور آج مجھے یہ چیز بہت شدت سے محسوس ہوئی کہ میں یہاں کتنا مطلب اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے. ویسے کہنے کو تو یہ اسلامی ملک ہے لیکن مجھے کوئی بھی چیز کہیں بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں نظر نہیں آئیں. خیر نظر آئیں یا نہ آئیں, ہمارے دل تو جو ہیں وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں. اور اپنے گھر کے اندر تو یہ سب کچھ اہتمام کریں گے, اور دبئی والے کریں یا نہ کریں. تو بس یہ چیز مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی. جو میری سسٹر ہے وہ وہاں پر جو ہے مطلب انہوں نے اپنے گھر کے اندر بہت بڑا اہتمام کیا تھا, اور پورے پاکستان میں بہت مومنین مجھے ویڈیوز بھی بھیجی اور میری کزنز وغیرہ سب نے. تو میرا دل کو وہ تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں پاکستان میں ہوتی اور وہاں یہ ساری چیزیں سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ان کے ساتھ. تو بس یہ چیزیں جو ہے نا میرے خیال سے باہر رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ دکھ دینے والی ہوتی ہیں. تو بس اللہ جو ہے وہ مجھے اب یہی کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا سا صبر دے, اور مجھے شاید جو ہے نا اللہ توفیق دینا چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں یہ سارا اہتمام خود سے کروں. میں وہاں پاکستان میں بھی کرتی تھی لیکن یہاں بھی اس گھر کو بھی اسی طرح ہی جو ہے نا سارا اہتمام کرنے کی جو تیاریاں میں کر رہی ہوں, بس اللہ جو ہے وہ قبول کرے. اور یہاں بس جو ہے میں نے رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب یہ سب کچھ ریڈی کرنا شروع کیا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آج میں نے بریانی بنائی. پاکستان سے میں نے اپنے جو بریانی کے مسالے تھے وہ منگوائے ہوئے تھے. تو یہاں پر جو ہے ابھی آج ہم بریانی بھی بنائیں گے ساتھ, اور باقی جو دسترخوان بچھائیں گے تو آپ کو بھی ضرور شیئر کریں گے. اور اس سے تھوڑا پہلے جو ہے مجھے اپنے آپ کو وارم اپ کرنا تھا ان ساری چیزوں کے لیے. تو بس تھوڑے سے بس پکوڑے تھے جو میں نے کھائے 6-7 بجے کے قریب, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بریانی کی تیاری شروع کر دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بریانی وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, تو میں نے لیٹ اس لیے شروع کی تاکہ جو میرے ہسبینڈ آئے تو یہ جو بریانی ہے وہ تازہ تازہ ان کو ملے کھانے کے لیے. اگر میں 6-7 بجے کے قریب فری تو تھی لیکن میں نے بنائی نہیں کہ پھر وہ جب آئیں گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ جو اصل ٹیسٹ ہے بریانی کا وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ آئیں گے تو ہم اہتمام کریں گے سارا اور اس کے ساتھ کریں گے. لیکن میں نے دسترخوان کے اوپر بہت زیادہ مس کیا لوگوں کو کہ کاش جو ہے وہ میرے اپنے رشتہ دار, میرے کوئی اور مسلمان بہن بھائی ہوتے تو میں یہاں ان کو انوائٹ کرتی. بلڈنگ کے اندر ہوں گے آئی نو بہت سارے, لیکن ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں, مطلب کبھی دیکھا نہیں ہے کسی کو بھی. اور کس طرح بندہ رات کو 12-1 بجے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ ہم نے جو دسترخوان بچھایا تو آپ بھی آئیں, انوائٹیڈ ہے. یا دن بھر پہلے بھی ہم کہتے تو ہم کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں, ایک جھجک سی بندے کو محسوس ہوتی ہے. تو جو ہے بس اللہ جو ہے وہ قبول کرے یہ سب کچھ. اور اس کو بنانے کا مقصد میری ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور میری خوشی بھی تھی کہ میں آپ سب سے شیئر کروں. جب میں دنیا جہان کی باقی ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ چیز بھی مجھے شیئر کرنی چاہیے تھی, مجھے ایسا محسوس ہوا. تو جو ہے بس اب جو ہے نا پیاز وغیرہ یہاں پر میں سارے جو ہے وہ براؤن کر رہی تھی, اور اس کے بعد آلو وغیرہ کٹ کر کے رکھ لیے تھے. بریانی تب ایزی لگتی ہے جب آپ اس کی بریانی کی پوری پریپریشن جو ہے نا وہ پہلے کر کے رکھ لیں, تاکہ ساتھ ساتھ آپ فوراً چیزیں ایڈ کرتے جائیں اور بریانی بنتی جائے. ساتھ ساتھ اگر اب کاٹنا واٹنا سب کچھ کرتے رہو گے نا تو پھر بہت مشکل لگتا ہے اور ٹائم گیننگ لگتی ہے کوئی بھی ڈش بنانے کے لیے. تو ابھی جو ہے میرے پاس برتن یہی تھا, اور جو یہ جن کے گھر میں ہم رہتے ہیں ان کے برتن کچھ پڑے ہوئے تھے وہ آج میں نے استعمال کیا. تھوڑا ان کا بڑا برتن چاول ابالنے کے لیے, کیونکہ مجھے تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں چاول ابالنے تھے, تو اس لیے جو ہے وہ میں نے وہ ان کا پنک کلر کا وہ جو پاٹ ہے وہ استعمال کیا. خیر ان لوگوں نے بھی ہمیں بولا ہوا تھا کہ ہم کبھی آپ لوگ پلاؤ یا بریانی وغیرہ بناؤ تو ہمیں انوائٹ کرنا. تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف کو, لیکن جو ان کی وائف وہ واپس گئی ہوئی ہیں, ایجپٹ چلی گئی ہیں, تو اس لیے ہم نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ رات کا 1 بج رہا ہے ہم اس جو بندہ ہے جس کا یہ گھر ہے اس کو انوائٹ کریں. تو ایک جو بندہ فیملی کے ساتھ آئے نا تو وہ الگ لگتا ہے, لیکن اگر اکیلا وہ آتا تو پھر مجھے خود کو تھوڑا سا پردے کا ایشو ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے سوچا کہ نیکسٹ ٹائم جب اس کی وائف آ جائے گی واپس تو ہم ان دونوں کو بھی انوائٹ کریں گے, ہم جس گھر میں بھی ہوئے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے شاید فروری تک اس گھر کے اندر اسٹے کرنا ہے اور اس کے بعد شاید ہم چینج کر لیں گے دوبارہ اپنا گھر. تو بس جو ہے آپ سب لوگ بھی بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا, کیونکہ یہاں پر جو یہ مسئلے مسائل گھروں کو چینج کرنے کے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ ہر ایک کو اپنا گھر دے, ہر جگہ جہاں بھی وہ رہتا ہے اس کو وہاں اپنا گھر دے اور اس کے رزق میں برکت کرے, میری تو یہی دعا ہے. اور پاکستان کی جو پراپرٹیاں اور رہنے وہنے کے جو گھر مسئلے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ مس کرتی ہوں. یہاں پر ہر دوسرے مہینے بعد جب یہاں پر جو ہے نا جگہ چینج کرنی پڑتی ہے, ہم ایئرلی بیسس پہ ابھی گھر لے رہے نہیں ہیں خود سے, کیونکہ ابھی جو ہے نا یہاں آپ ایئرلی بیسس پہ لے لو تو آپ پھنس جاتے ہو, یا آپ کی جو کہیں آپ کی جاب سوئچ ہو گئی ہے کسی اور علاقے میں تو وہ گھر آپ بس اسی پہ رہتے ہو. ایئرلی گھر والوں کو ان کو فائدہ ہے جن کے پاس اپنی گاڑی ہے کہ آپ کہیں بھی لے لو گھر, کہیں بھی سستے علاقے میں جا کے لے لو, تو آپ کی جہاں کہیں بھی آفس ہے نا آپ گاڑی پہ آ جاؤ. تو ابھی ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اپنے دفتر کے قریب ترین ہی گھر جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں. تو اس لیے ایئرلی بیسس پہ بھی نہیں جا رہے ہیں کہ اگر ہمیں سوئچ کرنی پڑی ابھی فی الحال
شاید کوئی چانسز ہیں میرے ہسبینڈ کو سوئچ کرنے کے جاب کے، تو ہمیں پھر جو ہے وہ ارلی کر کے ہم کیا کریں گے، پھر وہ دور ہو جائے گا. خیر آپ لوگ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا. یہاں پر جو ہے نا جابز وغیرہ کی اور ان چیزوں کے بھی تھوڑے سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے ٹف جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے. دنیا بھر کے الگ الگ ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپس میں جو ہے نا ملنا اور ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنا بہت ہی زیادہ تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے. شروع میں جو لوگ آتے ہیں، آپ 2 سال 3 سال رہیں تو آپ جو ہے پھر عادی ہو جاتے ہیں ان کے لہجوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی اور ان کے جو طریقہ کار کے بھی، تو پھر اب مشکل نہیں لگتی. تو ابھی جو ہے بس یہی تیاریاں کر رہے ہیں. اور ابھی میرے ہسبینڈ آ گئے تھے تو میں نے کہا کہ چلو آپ آئے ہیں تو میں اس کے بعد جو ہے وہ تہہ لگاتی ہوں بریانی کو. اور دم پہ تقریباً میں نے رکھنی تھی تب وہ آئے تھے، تو یہ سچویشن تھی. تو شکر الحمدللہ کہ اتنا ٹائم جو ہے وہ میچ ہو گیا کہ وہ آئے اور جو تازہ بریانی ان کو کھانے کے لیے مل گئی. تو جو ہے میری طرف سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کی. تو جو ہے نا شکر اللہ کا، میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ایسا کروں گی لیکن ایسا ہو گیا بائی چانس. تو بس ابھی وہ آئے ہیں تو ہم نے دسترخوان وغیرہ بچھا دیا تھا سب کچھ، اور ابھی بریانی وغیرہ یہاں رکھیں گے. اور رات کا 1 بج چکا تھا ابھی یہاں پر. تو ابھی مجھے ان چیزوں کو بس نظر دی، میرے ہسبینڈ نے پڑھا جو بھی ہم نے پڑھا، اللہ بس اس کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر. اور ان ہستیوں کے صدقے جو ہے وہ ہم پہ خاص کرم کرے اپنا. اور جو بھی میں نے نظر دی ہے اس کے پیچھے کوئی بھی دکھاوا نہیں ہے، بس میں لوگوں کو اپنی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دکھانا چاہتی تھی. اور جو کچھ بھی میں نے آج پورا دن کیا میں وہ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور اس کے بعد لاسٹ میں یہ پورا جو پیک ہے وہ ہم نے باکسز کو پیک کیا وہ نیچے واچ مین کو دینے کے لیے. تو ابھی جو میرے ہسبینڈ نے دینے جائیں گے. خیر آپ کو ولاگ پسند آئے تو آپ لازمی شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور مجھے انسٹاگرام پہ لازمی فالو کیجیے گا. اللہ حافظ.